سبق نمبر 3 کی مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ رواداری، رعایت کا رویہ، پاسداری، لحاظ، مذاہب، مذہب کی جمع دین، مکارم اخلاق، اچھے اوصاف، رعایا، عوام، لوگ، درس، سبق، صفات، خوبیاں، علم، علم بردار، ذمہ داری لینے والا، تاکید، کسی بات پر زور دینا، مسلک، زندگی گزارنے کا نظریہ، جبر، زبردستی، تحمل، برداشت، عمدہ، اچھی، گہوارہ، پالنا، نشو و نما کی جگہ، امن، سکون، رویہ، طریقہ، دستور۔ آپ کیا سمجھے؟ سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ رواداری کے معنی ہیں لحاظ کرنا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے اشاعت اسلام کے لیے سفر کیا۔ طائف کا۔ نبی کریم خاتم النبیین کے پاس نجران سے وفد آیا مسیحیوں کا۔ غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ رواداری سے معاشرہ رہتا ہے پرامن۔ دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ اہل طائف نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جب آپ اشاعت اسلام کے لیے طائف گئے تو وہاں کے باشندے نے آپ پر 12 لڑکے بھیج دیے جنہوں نے آپ کو تنگ کیا اور وہ آپ پر پتھر پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ رواداری سے کیا مراد ہے؟ رواداری کے معنی لحاظ کرنا ہے، دوسروں کی رائے یا مذہب سے اختلاف کے باوجود اس کا احترام کرنا اور انہیں اپنی رائے یا مذہب کے ماننے پر مجبور نہ کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا؟ خلفائے راشدین کے دور میں تمام مذاہب کے لوگوں کو نہ صرف اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی پوری آزادی تھی، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ سپہ سالاروں کو یہ خاص طور پر تاکید کی جاتی کہ وہ رواداری کے اصولوں کی پاسداری کریں۔ اسلام ہمیں رواداری کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام رواداری کے تحت غیر مسلموں کو ان کے مذہب پر قائم رکھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ غیر مسلموں سے میل جول کی بھی اجازت ہے، لیکن اس بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ دوسروں کی خاطر اپنے عقیدے میں کمی بیشی کی ہرگز اجازت نہیں۔ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک روا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ان کے جان و مال اور مذہب کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 4۔ سبق غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات ایک دوسرے کو بتائیں۔ سوال نمبر 5۔ دی گئی عبارت سن کر موضوع کے حوالے سے اپنی رائے دیں۔ برداشت اور رواداری کی جتنی ضرورت ہمارے معاشرے کو اب ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ دنیا میں موجود مسائل کا حل انتقام لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینا میں ہے۔ اسلام غصے، نفرت اور حسد کی بجائے برداشت، رواداری اور عفو درگزر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے ان سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے برداشت اور رواداری کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قواعد سیکھیں۔ متلازم الفاظ۔ ایسے الفاظ جن کو بولتے ہی ان سے تعلق رکھنے والے مزید الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ میں متلازم الفاظ لکھیں۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، بادل۔ موسم، بارش، گرمی، سردی، دھوپ۔ گھر، خاندان، دیواریں، کمرہ، سکون۔ باغ، پھول، درخت، سبزہ، پھل۔ شہر، سڑکیں، عمارتیں، ٹریفک، بازار۔ مضمون نویسی۔ کسی بھی شخصیت یا عنوان کے بارے میں اپنی معلومات کو لکھنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون لکھتے وقت درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے عنوان غور سے پڑھنا چاہیے۔ تمہید کے طور پر تعارفی کلمات لکھنے چاہیے۔ واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مضمون مختلف پیراگراف کی صورت میں لکھنا چاہیے۔ ایک بات بار بار دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اختتام اچھے انداز میں لکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 7۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کی عنوان پر
कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखें। आओ लिखें। सवाल नंबर 9, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। सवाल नंबर 10, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़िया हो जाएं। रवादारी, पासदारी, जज़िया, तहम्मुल, गहवारा। सबक में से कोई से 5 अल्फाज को एक दूसरे की अमला लिखवाएं। सरगर्मियाँ। सवाल नंबर 12, नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से गैर मुसलमानों के साथ दरगुजर का कोई वाक़या लिखें। सवाल नंबर 13, अपनी डायरी में कोई सी 5 अहदीस लिखें। बराए उस्ताज़ा इकराम, सबक के हासिलात ताल्लुम पढ़ाने के अमल को मौसर बनाने के लिए दिए गए हैं ताकि उस्ताज़ा इकराम इससे मदद हासिल कर सकें। सबक पढ़ाने से कबल सोचें और बताएं का सवाल तलबा से पूछें ताकि वो पढ़ने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो सके। मज़ीद जाने में दी गई मालूमात भी तलबा को सबक पढ़ने से कबल दें। तलबा से सबक ख़्वानी के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से करवाएं। मुश्किल अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मानी बताएं। ठहरे और बताएं कि तहत दिए गए सवाल सबक पढ़ने के दौरान में तलबा से पूछें ताकि सबक के मुतालिक तलबा के फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। सरगर्मियों के हल के लिए तलबा को मदद फराहम करें। उम्मीद करती हूँ आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।